بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی خیر سے رہوں اور اپنی قبر میں بھی خیر سے رہوں اور آخرت کے اندر بھی خیر سے رہوں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا عمل آپ کو بتایا جائے گا کہ جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ دنیا میں بہترین زندگی گزاریں گے بلکہ آخرت میں بھی آپ بہترین رہیں گے اور قبر کے اندر بھی آپ پرسکون رہیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ عز و جل کی غضب کا نزول ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اللہ عز و جل کی رحمتیں اس قبر پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ عز و جل کی برکتیں اس قبر پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کلام کیا کہ اے اللہ عز و جل مجھے اس کا حال بیان فرما، مجھے اس قبر کا حال بتا کہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو میں گزرا تھا، اس قبر پر تیرا عذاب اتر رہا تھا، اب گزرا ہوں تو اس پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آخر اس بخشش اور اس رحمت کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب یہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی پریگننٹ تھی، تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ کچھ بڑا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں نے اسے مکتب بھیجا ہے، اسے مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو مدرسے کے اندر اس نے جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کو زمین کے اندر میں عذاب دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی پیاری بات ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ بندے کو اس وجہ سے عذاب نہیں دے رہا قبر میں کہ اس کا بچہ جو ہے زمین کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے ٹاٹا پاپا سکھانے کی بجائے ہم اپنے بچوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں کہ جب وہ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تو نہ صرف ہمارے لیے دنیا کے اندر وہ بہتری کا سبب بنیں گے بلکہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، اگر دنیا سے چلے بھی گئے قبر کے اندر ہوئے تو ان کے اس ذکر کی برکتیں ہمیں قبر کے اندر بھی نصیب ہوں گی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے قبر کے اندر راحت اور سکون ملے، وہ خود بھی اسلام کی پابندی والی زندگی گزارے اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ دین کی طرف لگائے۔ آج ہم اپنی اولاد کو سکولوں کے اندر اعلیٰ تعلیم دنیاوی دلاتے ہیں، اگرچہ وہ دلانا وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم بھی ضرور سکھائیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہی اولاد ہمارے لیے جب دعا کرے گی تو اللہ عز و جل ہمیں قبر کے اندر بھی سکون اور راحت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے اندر بھی سکون اور بہتری جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو اچھے آداب بھی سکھانے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اللہ عز و جل کی عبادت اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بھی سکھانا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنا لیں کہ جس کے اندر ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی روزانہ تلاوت کریں، روزانہ نماز پڑھیں، تو ہمارے بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ نیک بنے، بڑھاپے میں میرے ساتھی بنے۔ تو کیسے ساتھی بنیں گے جب ہم خود ان کو اچھے آداب نہیں سکھائیں گے؟ تو وہ بڑھاپے میں بھی ہمیں جو ہے اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کرائیں گے، اولڈ ہاؤس کے اندر ہمیں بھیج دیں گے۔ تو اگر ہم انہیں شروع سے ہی اللہ عز و جل کے دین کا درس دیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے، اللہ کا ذکر کرنا سکھائیں گے، تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ اولڈ ہاؤس میں اپنے والدین کو جمع نہیں کروائیں گے بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جائیں گے۔